کیا قرآن مکمل ہے یا غیر قرآن ہم پر فرض؟ مجھے مسلمان قرآن بھی ہم پر فرض ہے، یہ میرا سوال ہے۔ یار آپ لوگ کیوں لقمہ دے رہے ہیں ان کو؟ جی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں۔ ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ شاید لکھنے میں تھوڑی جی جی بتائیں، آپ سوال سمجھ آ گئی، اب آپ بولیں۔ قرآن بھی ہم پہلا سوال ہے، کیا قرآن فرض ہے؟ وہ نہیں، ادھر کیا لکھا ہے، کیا قرآن مکمل ہے؟ جی قرآن مکمل ہے، ہاں جی۔ کیا غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے؟ اس کے اوپر میں بیٹھ جائیں، میں اس پہ ابھی بول چکا ہوں نا۔ غیر قرآن کا وہ حصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ تو ہم پہ فرض ہے، وہ قرآن کا حکم ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ اب قرآن ہمیں نہیں بتا رہا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ کدھر پتہ ہے؟ سنت کے ذریعے پتہ چلے، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو یہ غیر قرآن ہے لیکن قرآن کے حکم کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ تو قرآن کے علاوہ وہ چیزیں جو سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ایگریڈ اپون چیزیں، مثلا مردے کو قبلہ رخ دفنانا، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، قرآن میں صرف نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونے کا ذکر موجود ہے، وہ چیز آئی ہے، باقی سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ قرآن اور سنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، قرآن کی اتھینٹسٹی خود سنت ہے۔ سنت سے مراد عملی تواتر، مسلمانوں کا نسل در نسل جو قرآن ٹرانسفر ہوا ہے، کیونکہ قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، ہمارے سامنے نہیں ہوا۔ ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ امت کے ذریعے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ عملی تواتر اور سنت اور اجماع امت کو بنایا۔ تو قرآن میں جو عقیدے آئے ہیں، جیسے قرآن میں آئے کہ نماز پڑھو مشرک نہ ہو جاؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن قرآن نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے بغیر تم کافر اور مشرک ہو، تو لہٰذا قرآن نماز کو فرض کر رہا ہے۔ تو اب نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف جاؤ، اور رسول اللہ کا طریقہ سنت عملی تواتر اور احادیث کے ذریعے ہم پر ٹرانسفر ہوا، لہٰذا سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس ٹھیک ہے، میں نے جواب دے دیا۔ میں نے یہ سوال جو ہے نا اس لیے کیا ہے، قرآن کے ساتھ ہی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جو 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ شرک ہے، یہ غیر قرآن ہے، یہ 230 ہجری میں یعنی کہ کاش آپ میری 5 منٹ کی گفتگو بات بھی سن لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے ایک ہی بات کی ہے، قرآن کہتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے، آپ مجھے اس قرآن میں سے حج کے مہینے بتائیں۔ ہمارے لیے یہ عالم بننا بہت مشکل ہے۔ قرآن کی 6 آپ تقریر نہ کریں، میں جو بات کا جواب دے رہا ہوں اس کو آپ سیکھیں تو آپ کے صدیوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں مطمئن جی میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں نا کہ میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے۔ کیوں نہیں مان رہا؟ اب میں حج قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ ادھر ایک ون پوائنٹ، حج کے مہینے معلوم ہیں، قیامت تک ٹائم ہے قرآن سے حج کے مہینے نکالے، نہیں تو میں کہوں گا آپ قرآن کو نہیں مان رہے۔ میں تو حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا، آپ جو تیاری کر کے ہیں وہ میرے پہ نہ تھوپیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے۔ قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے معلوم ہیں، مجھے قرآن سے حج کے مہینے نکال کے دیں۔ میں ابھی اتنا عالم نہیں ہوں۔ بس پھر آپ بیٹھ جائیں، جب آپ عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ مان کے بیٹھے۔ جی جی یہ میری زندگی ہے، جی جی میں 86 میں بدلا ہوں، جی جی اور ایک لفظ میں میری کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے۔ میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو، مگر جو چیز ہے نا میری زندگی ایک لفظ میں بدلی، خدا۔ یہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اور آپ اکثر بولتے ہیں خدا۔ یہ بات کریں آپ میرے ساتھ پیشن سے، میں نے ایک ہی بات پہ رہیں گے جی ہم، یعنی کہ آپ 50 موضوعات چھیڑ لیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ تو عید اسی طرح ہونی ہے نا، نہیں اسی طرح نہیں ہونی، ایک بات سے ہوگی، ایک بات سے۔ من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ بیٹھ جائیں، حدیثوں کی ویلیو کیا ہے؟ حدیث کی تو بات ہی نہیں۔ یہ شرک نہیں ہے قرآن کے ساتھ ان کو رکھنا۔ بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا آپ ان کو پھر جی جی یہ کہہ رہے قرآن جی یا تو قرآن کو مکمل نہ مانو، جی اگر مکمل آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو، میں کیا کروں؟ نہیں مان رہے آپ، حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے۔ میری تو اتنی بڑی بات کیا نہیں ہے، آپ 50 باتیں بھی کریں گے نا، میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں، یہ تو سر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو نکالیں نا۔
खीरने च मेवे किथे ने दो पा के ना 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 सरकार ना ये चीजें इन चीजों का इल्म नहीं है, ये इंसानों की लिखी हुई है ना, इमामों की लिखी हुई है। आप मैं कोई शय नहीं, मेरी नजर में मैं जो समझता हूँ कुरान के सामने हदीस है। तो कुरान को आप क्यों नहीं मानते फिर? और मैं कुरान को, आप कह रहे हैं आज के महीने नहीं लिखे हुए इसमें। अब इन हदीसों को कुरान रिजेक्ट कर रहे हैं, सुन लें। नहीं मैंने नहीं सुनना, आप बैठ दे। आपको सुननी पड़ेगी, सबको सुननी पड़ेगी, कोई सुनने सबको। आप इधर स्टूडेंट के तौर पे हैं। अल्लाह फरमा रहा है ईमान लाओ इस पर जब ये कुरान नाज़िल किया गया, और ईमान लाओ जो इससे पहले नाज़िल किया गया, वह बिल आखिरतिम यूक़िनून। अब आगे गारंटी आ रही है अल्लाह की, उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह फरमा रहा है वही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं, वही फलाह पाएंगे। तो आप कुरान को क्यों नहीं मानते? अब मैं किसको मान, मैं गीता को मान रहा हूँ। तो आज के महीने बताएं। यार ये सवाल है, सवाल क्या है यार? कुरान है ना, सवाल का स्टेटस देखें। ओहो कुरान है ना, जरूरत नहीं है, हदीस में है, कुरान में तो नहीं है, और इसमें भी नहीं है। ओ छोड़ दे। इंसानों को अपने मानते हैं, इंसानों को मानते हैं। एक मिनट। अच्छा हो गया बैठे। अच्छा एक मिनट। नमाज के तरीके तक तो हमने जाना ही नहीं है ना। इन्होंने सूरह बकरा पढ़ी है ना, सूरह बकरा में आयत है अल हज्जु अशरु मालूमात, हज के महीने सबके इल्म है। बताएं कुरान में हज के महीने कहाँ है और टाइम क़यामत तक है? ये मेरा आपसे सवाल है, मैं आपको क़यामत तक देता हूँ, उसके बाद भी आप अल्लाह के सामने पेश होना है ना। जी जी। तो अल्लाह का शुक्र देखें, आज मैंने आपको कुरान और सुन्नत की अहमियत पहले ही बता दी थी, वो सवाल हो चुका है। हर बंदा आलम नहीं सकता, 40,000 हदीस है याद करें। हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता। नहीं कोई नहीं, उनका राइट है यार, उनको गुस्सा निकाल लें दे अपना। नहीं कोई नहीं, उनका राइट है यार, उनको गुस्सा निकाल लें दे अपना। नहीं कोई नहीं, उनका राइट है यार, उनको गुस्सा निकाल लें दे अपना। ठीक। अच्छा यार, आप लोगों में से किसी ने उनके साथ नहीं होना, वो मेरे से बात कर रहे हैं। अंकल जी हज के महीने छोड़ो सर, नहीं कुरान को नहीं मानते आप? कुरान को नहीं मानेंगे काफिर हो जाएंगे, मैं बता दूं। कुरान को नहीं, मुझे पता है सर, जो कुरान को जो ना माने वो काफिर है। कुरान को माने। ये मैं कहते इजाजत ले से शुरू करूं। आपने इजाजत क्या? एक सवाल मैंने आपसे पूछा है, कुरान में हज के महीने कहाँ है? और सर मेरे भी नहीं है, नहीं होंगे। अच्छा मैं नहीं, कुरान में लिखा है अल हज्जु अशरु मालूमात, हज के महीने सब के इल्म है। मैं अनपढ़ हूँ, तो फिर सीखे ना। तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ना। मेरे पास है, मैं वो बयान करने आया हूँ। अच्छा आप बयान कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ। हाँ ये मसला है, वो आपको अल्लाह से टाइम देते हैं बयान करने का, बिल्कुल ठीक है। इतना इल्म यही काम है, ये खुदा कुरान से निकाल कर दिखाएगा, कुरान जी जी इंशाअल्लाह। जी जी मैंने इसको फारसी जुबान का लफ्ज़ है, आतिश परस्तों के महबूब का नाम है, ज़रास्कर उस मजहब का बानी था। अब आप मुझे नमाज का कहते हैं, नमाज भी फारसी जुबान का लफ्ज़ है। जो फारसी जुबान का लफ्ज़ है उनकी, फारसी जुबान किसकी है? सलात का मैं बताता हूँ। मेरे जैसा बंदा 17 साल मुनकर हुआ है, अल्लाह ने हिदायत दी। अगर कुरान में ये ना होता सलातुल फजर, सलातुल असर, सलातुल इशा, सलातुल तहज्जुद, तो मैं तो 17 साल नहीं मानो लाहौर में डंके की चोट पर। जिस दिन मुझे नजर ये चीजें आ गई यार ये सलात है, नमाज है, मैं उसी दिन उसी वक्त झुका और अगले दिन जुमे में गया। अगले दिन जुमा था, मेरा कजन मुझसे पूछता है कि ये क्या है भाईजान? मैंने कहा ये झूठ बोलने का बेहतरीन मौका है मुझको। मैं अगर कह दूं ना जोर की बिशारत हुई, सारा बंदा मानेगा, क्योंकि एक बंदा 17 साल नमाज का मुनकर हुआ। जो आपने क्या कर नमाज का तरीका बताएं, जिससे सवाल का नहीं मैंने नहीं किया, मैंने वो सवाल किया ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूं, जो मैं मांग रहा हूँ मुझे वो दे, हज के महीने बताएं, नमाज की तो बात ही नहीं कर रहे। हाँ मैं चक बड़ा पैड़ा मार रहा ना, मेरा मसला है। मैं जाऊँ मैं गल वही कर रही है आज दे महीने सुर। अच्छा आपको भी रुवाती मौत भी पाया है, जो बात नहीं मानते, हक नहीं मानते। मैंने तो आपकी बात की है, आपने कहा मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने कहा कुरान में हज के महीने का है। यार ये कुछ सवाल है तो और क्या सवाल करा? अच्छा आज
یار پوری سورہ حاجہ ہے قرآن میں. میں نے بیان کیا ہے سر یہ قرآن کے ساتھ حدیثیں آپ نے شرک کی ہیں اور اس کے لیے ایپ بتا دی ہے واللہ زینہ یومنونا. وہ میں بتا رہا ہوں آپ نے بھی شرک کیا ہے نا, آپ حج کے مہینے نہیں مان رہے قرآن سے. اور یار میں سارا کچھ قرآن کو مانتا ہوں, قرآن ہی میرے لیے سند. اگر قرآن نہ ہوتا اس کی سچائی نہ مانتا میں تو آج کے مہینے بتائیں, آج کے مہینے. اچھا حج کے مہینے. جی جی فون کر لیں کسی کو, میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا. یا ایک منٹ, یہ آپ اس کی کیوں تصویر بنا رہے ہو یار, آپ کا عقل کام کرتی ہے؟ یہ آسٹریلیا والے بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں. ہاں جی, آپ لوگ تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں کہ یہ کوئی باتیں ہیں جس کی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں؟ میری وائف کیا تھی اس نے آپ کو ملنا نہیں ہوگا. میں ملا ہوں جی جی, ادھر نہیں, ابھی نہیں, وہ اپنے ٹائم پہ ہوگا, ادھر ہی نہیں, میں لوں گا. اور قرآن اور آپ نے بتایا سورۃ یوسف کی آیت نمبر 108, سورۃ سبا کی آیت نمبر 50 کا تحت بات کرو, اتنے پیشن سے بات کرو. میں اسی پیشن سے بیان اور یار کیا ہو گیا, میں مار دیا ہوں, قبر کر دیا ہوں, کیا بن گیا اور یہ بھی ہے اور میں اپنی زندگی آپ کو سننے میں گزاری ہے. اور کیا جو میں بلا رہے تھے میں قرآن میں ساتھے میں قرآن بول رہا ہوں. اور یار میری چھوڑ دو ہم کہاں ہیں وہ ساری زبان علی بیٹھو اور میری بات سنو, میں لوگوں کو کہتا ہوں علی بھائی کو سنو, میں بھی سنتا, میں علی اسٹینڈ لے آیا اس کو مانو, اس پر غور کرو, اس کے اوپر لیکچر کرو. اور میرے ایک ان پڑھ کو لے کر سن لا الہ الا اللہ, ان پڑھ آدمی ہوں. ٹھیک ہے, ان چار رہتا ہے میں. اچھا میں پرچی مکمل کر لوں پھر بات کرتے ہیں. بیٹھے آپ ٹھیک. مہربانی کرو یار میرے تھے سونا. یقین کرنے بھائی اس دور میں حق پھیلانے والا سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں. جزاک اللہ. گرنٹی سے کہہ رہا ہوں, مگر آپ کا نظر اس طرف نہیں گئی, اس طرح جو میں نے عرض کیا نا ادھر نہیں گئی. اس کو اپنی انا نہ بنائے, اس کو سخت کرے اور پھر دیکھے اور یار 99 تے جا کے تسی سپ لڑا دے ہو منو خدا. ٹھیک ٹھیک ہے, جزاک اللہ جزاک اس طرف دھیان آ گیا. آپ جیسا آدھے بڑھنے کے لیے 10-15 سال چاہیے, پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں. میری بات کو ریجیکٹ کریں, وہ میرے اس کو ریجیکٹ کریں. جزاک اللہ. اور عثمان بھائی نے میں فون کیا, میں نے کلمہ پڑھا مسلمان کا, اچھا بھی آیا یہ سوال 5000 روپیہ دیا گا. عثمان نے اس کو بات کرا پوری بنا کر اور کیسے میں تھوڑے کہہ رہے سمجھ کیسے بڑھنا چاہیے بولو کرو. ان تکلیف کرنی پڑے گی اور دسنا پڑے گا. بولو کتنے پیسے ہیں اس کل میری وہ کلمہ بولن تو ہی سوکھا کر میں جائے کرنے نشانے آتے ایسا ہی بات نہیں نکلے گا. جائے میں بولا میں نہیں کتن گئی اگر اللہ نے جرات دی ہے ایک کلمہ بیان کرنے دیو تو سوال سی کہ مجھے مسلمان کیوں. آپ مسلمان ہیں پہلے ہی اور نہیں ڈائریکٹ اگر کہیے نا سوالیاں انداز ہے جب دین بڑا پھیلتا ہے. مجھے کرو مسلمان پڑھو کرنا. آپ نے 4 کلمے کہے صحیح ہے, 2 غلط ریجیکٹ کیتے. قرآن کا کلمہ ایک ہے, کلمہ توحید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو
तबलीग करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, जीरो, तो इसमें कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, करें जीरो टॉलरेंस, जी जी जी, जज़ाकल्लाह। जुर्रत करें। ठीक है जी, जरूरत करते हैं। आप बैठे। अच्छा जी, अगला सवाल। मर गया तो पानी पिलाओ, और जनाब मैंने हिंदी कर लो और मैंने तो कोई क्या नहीं जा गया ना साहब लड़ा दो कोई ना ये पीछे खड़े क्यों हैं? इनको बिठाएं ना, ये खड़े होने की जगह है। लोग हदीस से तफसीलें लिखते हैं, कुरान के तर्जुमे करते हैं, उसी तरह मर जाते हैं। अच्छा, थोड़े आगे होके बैठे, पीछे लोग खड़े हैं, आगे हो। उस्मान भाई, ओई ओई चवल वार आर वार के मनु कहना पैंदा है, तुसी इन्हों अगे करके बंदे दरवाजे तक खलोते हैं क्यों? आगे से उठ के पीछे भाई, जब आगे से उठ के पीछे जाए उसकी जगह फिल करें ना, आगे हो जाए। आगे होना यार, इस तरह तो ना करे, पीछे लोग खड़े हुए। वो पीछे जाकर बस खड़े हो जाते। जी जी, मैं कर रहा। ए बिजली आ गई है? अच्छा, मेरे चारों एसी चल रहे थे। पानी बिजली आई है, हाँ। चारों चला लें क्या? हाँ, एक बंद कर दे फिर। अब गेटअप नहीं है मेरा, दाढ़ी शाड़ी बाल शाल कोई बात नहीं, इसलिए वो हक में पहले तो वो कबूल ही नहीं करता। मैं सुनी सी मैं छड़िया, मैं अपने पियो ने किया, उसने मस्जिद बनाई है कौशलपुरा के नाम से, कि बाजी नाम रखो, 11वीं की देख रहे, मैं कहा बाजी ना दो, ये जाया जा रही है, ये राम अल्लाह के नाम पर दो। मैं हकीकत कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। सिर्फ एक लफ्ज खुदा ने मेरी जिंदगी बदली, और जिस बंदे ने मुझे बताया उसने कहा था ये काम मैं आपको कर देता हूँ, सुबह ले आओ। मैं उसको मारने के लिए गया था, और लेकिन उस काम कर देना, दुनिया की कोई गलत तेन सजा नहीं देगी अगर ये कुरान में हो। तुम्हारे उधर जो है ना, वो एक गंज जैसे दादा गंज बख्श है ना, इस तरह एक गंज बना हुआ है मरने के बाद। उसके पास गया, उसने कहा ये फांसी का लफ्ज लाएगा, तुझे नंबर पे 10 दे दियो। उसको हम ऐसा समझते थे, मेरा चचा फौत हुआ, एनू लिया जनाजा पढ़ाएगा बख्शिया जाएगा। मेरे दादाजी फौत हुए, एनू लिया जनाजा पढ़ेगा तो बख्शिया जाएगा। मेरे वाले साहब फौत हुए, फिर मैं नहीं लाया, फिर दूसरे भरावां ने काम किया। वो इस वक्त बड़ी हस्ती मान गया। मैंने उसे कहा था करी, तो आप मिंबर पर बैठकर क्यों नहीं बताते? मैंने इधर आते ही आपका ध्यान नहीं गया, आपका इस तरफ ध्यान नहीं गया। जब इस तरफ ध्यान जाएगा, अल्लाह का डर आएगा, तो बात बन जाएगी। नहीं तो फिर करो जिस तरह दूसरे मौलवी ने। ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो मुझसे पूछो दो मौका, ये हक हम कैसे छोड़ सकते हैं और नहीं बातिल हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये मैं पर्चियां खत्म कर लूं, फिर बात करते हैं आपसे। अगर किसी ने सुनना है ना, बातिल कैसे छोड़ सकते हैं, पहले बातिल का पता होना चाहिए हम किसके ऊपर कायम है, अच्छा क्यों कायम है, फिर आप बना सकते हैं। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़े सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारा तो झगड़ा सिर्फ उलमा के साथ है, वल्लाह आम जो आम आदमी है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया, वो हमारी अकेडमी में आके हमसे सवाल कर सकता है। हम कभी किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाते। इनको छोड़ दे यार, कादियानी आते हैं, एथियस्ट आते हैं, मुनकरीन हदीस आते हैं। इस दफा एक बाबा जी आए हैं मुनकरीन हदीस, ठीक है, उन्होंने आके वो उधम मचाया है, लेकिन मैंने तसल्ली के साथ, किसी ने उनको हाथ नहीं लगाया, और बल्कि मैंने तो वहां अनाउंसमेंट की थी कि या इनकी कोई वीडियो भी ना बनाए यार, वो फिर बाद में वनरेबल हो जाता है। लेकिन पता नहीं वो कुछ लोगों ने वीडियो बना के उसे नेट पे चढ़ा के खाम गामा खड़ा कर दिया यार। अब ये करने की मतलब जरूरत, अब वो कोई बंदा उनको देख ले और वो कहे कि ये तो देखे हदीस को शिर्क कह रहे हैं, कोई उनके साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर देता है, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन हम अपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसमें से उसको डिलीट कर दिया, इसलिए कि चलो ये कैजुअल था, वो थोड़े है भी ज़हनी तौर पे भी थोड़े अपसेट थे, 60+ एज थी, फिर भी हमने उनका रिगार्ड किया कि ठीक है यार, उनकी ये नहीं था कि कोई इल्मी आदमी थे, लेकिन फिर भी मैंने तसल्ली से उनकी बात सुनी, हालांकि उन्हें पूरा समझाया, उसके बावजूद फिर वही दोबारा बार बार वो बातें कर रहे थे। तो लेकिन अब जाहिर है बड़ी उम्र के हैं, वो मेरे वालिद की उम्र के थे, तो लेकिन आप देख लें उधर किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, उन्हें पकड़ के बिठाने की कोशिश की हो, या आपको अली भाई से बात करने की तमीज नहीं, कोई किसी ने ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की। बल्कि उल्टा मैंने वहां अनाउंसमेंट की कि कोई भी इनकी वीडियो अगर किसी ने बनाई हुई है
ظاہر ہے ہم نے تو الاؤ کیا ہوتا ہے اکیڈمی میں کہ لوگ ویڈیو اس طرح بنا لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ یادگار ہوتی ہے ان کے لیے. ایک دفعہ صرف ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے موبائل رکھوائے تھے، تو میں نے بڑا ڈانٹا ان کو کہ آپ لوگوں نے موبائل کیوں رکھوا لیے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں وہ ایجنسیز کی طرف سے تھا کہ صرف اس دفعہ کے لیے سیکیورٹی تھریٹ زیادہ ہے، تو آپ موبائل نہ اندر لے کے جانے دیں. ظاہر ہے ہماری تو اکیڈمی ٹوٹلی سیکیورٹی کے انڈر ہوتی ہے. اب تو باقاعدہ یعنی پولیس کی بھی بڑی گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے. اس کے علاوہ چونکہ ہم کینٹ میں ہیں تو فوج بھی وہاں پہ ساری فوجی گاڑیاں بھی پھر رہی ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد. پھر ساری ایجنسیز کے لوگ پریکٹیکلی وہاں موجود بھی ہوتے ہیں. پولیس لادہ سے سارے معاملات واچ کر رہی ہوتی ہے، سی سی ٹی وی کیمرے کے اوپر لادہ سے ہے، پھر الیکٹرانک ڈیوائسز ساری چیزیں. ظاہر ایک بڑا سینسٹیو انٹرنیشنل لیول کا ایک فورم ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا فورم کتنا سینسٹیو ہے، پوری دنیا میں اس کی خبر بن سکتی ہے. اس سے بڑا تو اس وقت کوئی اسلامک فورم نہیں ہے کہ جس کو اتنی زیادہ دنیا سنتی ہو اللہ کے فضل سے. فرقوں کے مولویوں کے ملا کی وہ ویورشپ نہیں ہے دعوت کے حوالے سے. اور یہ ویورشپ میں کوئی تکبر کے لیے نہیں کہتا، میں اللہ کے شکر کے طور پہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو بڑی احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی کبھی اس طریقے سے بڑی عمر کا کوئی بندہ آتا ہے اور اس طرح وہ ہوتا ہے ایسا معاملہ، وہ بیچارے گھر سے بڑے دکھی تھے. وہ آتے ہی کہہ رہے تھے کہ میری بیوی بڑی کالی زبان والی ہے، اس نے کہا تنو انجینئر نے ملنا بھی نہیں ہے تو دیکھ لیں. پھر وہ میرے پاس آئے، میں نے ان کو گلے لگا کے تصویر کے ساتھ کھنچوا کے میں نے ان کو کہا کہ یہ ابھی جو ہے نا آنٹی کو بھیجیں گے. پھر انہوں نے آنٹی کو فون ملایا اور انہوں نے کہا دیکھ تو کالی زبان لیے تو کہنی سے نہیں ملے گا، دیکھ منو ملے ہے. پھر ان کو پیار محبت سے سمجھا کے رخصت کیا. اب یہ مطلب اس طرح معاملات کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اچھا وہ بعض لوگ اس کو میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. بھائی مجھے سنتے ضرور ہیں لیکن میرا تو سارے کا سارا معاملہ حدیث کے اوپر ہے. میں تو اتنا حدیث کے اوپر کاربند ہوں کہ اہل حدیث میری وجہ سے منکرین حدیث بن گئے ہیں 2812 کی وجہ سے. تو مجھے تو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں کہ میں حدیثوں پہ چلتا ہوں، بلکہ اب اہل حدیث کو بھی سرٹیفکیٹ ہم سے لینا پڑے گا کہ وہ حدیثوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ٹھیک ہے، باقی تو چھوڑ دیں، وہ ایسے ہی بزرگوں کے پجاری ہیں. اہل حدیث تو تھوڑی علمی اپروچ رکھتے ہیں، باقی تو پہلے ہی کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو نہیں، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں. تو اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جو علماء سے متنفر ہیں یا کسی فرقے سے متنفر ہیں، وہ ہمارے پاس اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں پیار سے، محبت سے، اور ان کو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس طریقے سے. پھر 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھو. پھر جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں وہ سنانے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں نے سنانا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پھر سنا لیں. آپ 50 باتیں بھی کریں گے تو میں ایک ہی بات رکھوں گا کہ قرآن میں آیت ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. تو قرآن خود ہی ہمیں دھکیل رہا ہے سنت کی طرف. قرآن نے حج کے مہینے بیان نہیں کیے اور قرآن حج کے مہینوں کو آن کر رہا ہے کہ حج کے مہینے تو سب کو پتہ ہے. تو قرآن میں کہاں لکھے ہوئے حج کے مہینے؟ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کو پتہ ہے تو مراد سنت کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھیج رہا ہے کہ سنت کے ذریعے پتہ ہے، اور سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ ہے احادیث. اس کے اوپر میں نے تفصیلی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، مجلس نمبر 96 غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات. اس کے پہلے 50 منٹ میں نے پورا مقدمہ بیان کیا. تو خیر ہم پیار محبت سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات لوگ اس طریقے سے چیزیں باہر اکیڈمی کی نکال دیتے ہیں. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں کہتا ہوں یار ان کی لائف ونریبل نہ ہو کہ کوئی کہ اچھا اے او بابا جڑا کہنا سی میں حدیثاں نو قرآن کے مقابلے پہ شرک مانتا ہوں اور یہ کتابیں جو آپ نے سجائی ہوئی ہیں یہ شرک ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا ہے. تو میں اس لیے سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہے، سارے جہاں کا غم ہمارے سینے میں، ہم سمیٹے ہوئے ہیں اس بات کو، ہم نے اپنی لائف ونریبل کی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس دعوت کی وجہ سے کسی اور کی لائف ونریبل ہو. بس اکیلا ہے، میں توپ کے منہ کے آگے کھڑا ہوں نا اللہ کے فضل سے، اور ہم کسی تک یہ بات نہیں جانے دیں گے. ہماری ذمہ داری ہے ایک ایک بندے کے جو علمی وساوس ہیں ان کا جواب دیں گے، بشرطے کہ وہ سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے ویڈیوز کے حوالے سے بھی، یہ ویڈیوز جتنی بھی ہیں وہ الحمدللہ دار ارقم کی پراپرٹی ہیں. جو بھی دار ارقم کی پراپرٹی ہے، چاہے وہ اس لائیو سیشن میں ہو، چاہے ہمارے آفیشیل چینل کے اوپر ہو، تو وہ کوئی بھی اپلوڈ کر سکتا ہے، اسے اجازت ہے. بس